سمیع ویس کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا زمانہ قریب آ چکا ہے۔ یہ بات تو ہم گزشتہ کئی دہائیوں سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن حالیہ دنوں میں کچھ ایسا ہوا ہے جس کی بنا پر ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا زمانہ نزدیک آ گیا ہے۔ بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ دجال کے نکلنے کا اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت ایک ساتھ نزدیک آئے گا تو یہ کچھ غلط نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب دجال کا خروج ہوگا تو تم انتظار کرنا کہ جب خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں اور وہ مشرق کی طرف جائیں تو تم انتظار کرنا کہ میری اولاد میں سے ایک شخص جس کا نام میرے نام پہ محمد ہوگا اور وہ خراسان کے ان لشکروں کی قیادت کرے گا اور دجال سے جنگ کرے گا۔ اور دجال سے پہلی جنگ کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دوبارہ نازل ہوں گے۔ ناظرین کرام، اس حدیث کے مختصر تشریحات میں کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہے، جن کا اصل نام محمد ہوگا اور ان کے باپ کا نام بھی عبداللہ اور ماں کا نام آمنہ ہوگا، اور وہ بھی اس وقت 40 برس کے ہوں گے اور خانہ کعبہ کے طواف میں مصروف ہوں گے۔ جب علماء کرام کی ایک جماعت جن پر اللہ رب العزت نے اپنا خاص فضل کیا ہوگا وہ انہیں پہچان لے گی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گی، اور یوں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور اس سے چند دن قبل ہی خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے جو دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے ہوں گے۔ اس حدیث سے دو باتوں کی صراحت ہوتی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور دجال کے خروج کے بعد ہوگا، یعنی دجال کے ظاہر ہونے سے کچھ عرصے بعد، جب دجال پوری دنیا پر اپنا قبضہ جما چکا ہوگا سوائے مدینہ اور مکہ کے، اور وہ اپنے فوجیں لے کر شام کے دارالحکومت دشمق میں پڑاؤ کرے گا۔ اس وقت امام مہدی علیہ السلام ان خراسانی لشکروں کو جن کے جھنڈوں کا رنگ کالا ہوگا ان کی قیادت کریں گے، اور جنگ کی صبح فجر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے جامع مسجد کے مشرقی مینار پہ آسمان سے فرشتوں کے کندھوں پر ٹیک لگائے ہوئے نازل ہوں گے۔ ناظرین کرام، ہم نے اس بارے میں بہت تفصیل سے پڑھ رکھا ہے، لیکن ایسا کون سا معاملہ ہوا جس کی بنا پر ہم یہ حق بجانب ہے کہ اب خراسان سے کالے جھنڈے نکلنے کا وقت نزدیک آ گیا ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ خراسان کس علاقے کا نام ہے۔ موجودہ خراسان ملک ایران کا ایک صوبہ ہے، اور خراسان کا ایک علاقہ افغانستان میں بھی شامل ہے، یعنی پرانے زمانے کا وہ خراسان جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی، وہ دراصل ایک ہی علاقہ تھا، لیکن موجودہ جغرافیائی حد بندیوں کے بعد وہ علاقہ دو حصوں میں تقسیم ہو کر دو ملکوں میں شامل ہے، جن میں ایرانی خراسان اور افغانی خراسان شامل ہے۔ ناظرین کرام، اب ہم اس معاملے کی طرف چلتے ہیں کہ جو اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ان قریب خراسان کے کالے جھنڈوں کا ایک لشکر دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ کے مطابق جن میں انہوں نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہے، ان میں کہا گیا ہے کہ دجال کے خروج سے پہلے مسلمانوں اور عیسائیوں نے مل کر یہودیوں سے جنگ کرنی ہے، اور اس کے بعد مسلمان اور عیسائی آپس میں جنگ کریں گے، اور اس دوران دجال کا خروج ہوگا۔ تو ناظرین کرام، وہ آخری جنگ کون سی ہے جو اس معاملے کو اس جنگ تک لے کے جائے گی جس میں یہودی ایک طرف اور مسلمان اور عیسائی دوسری طرف ہوں گے؟ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن قبل فلسطین کی جانب سے اسرائیل پر حملہ ہوا، اور اب اسرائیل پوری طاقت سے غزہ پر بمباری کر رہا ہے، اور اس میں اس کا ساتھ دنیا کی کئی حکومتیں دے رہی ہیں۔ کل ہی ایک ایسی خبر آئی جس نے اس چیز کے امکانات روشن کر دیے ہیں کہ شاید اب عیسائی مسلمانوں کے شانہ بشانہ یہودیوں کے ساتھ لڑیں گے۔ وہ خبر ہے عیسائیوں کے اس سب سے قدیم چرچ کی جو فلسطین کے علاقے میں قائم ہے، اور جس کی تاریخ سن 425 عیسوی تک جاتی ہے۔ کل کی خبر کے مطابق عیسائیوں کا وہ چرچ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں تباہ ہو گیا ہے۔ یہ وہی چرچ ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ کپڑا جس میں انہیں لپیٹا گیا تھا اور وہ پیدا ہوئے تھے، اور وہ کپڑا جس میں عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دینے کے بعد رکھا گیا تھا، جس پہ ان کا خون بھی لگا ہوا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ پنگوڑا یا جھولا جس میں انہیں پیدائش کے بعد لٹایا گیا تھا۔ یہ تمام کے تمام تبریکات اسی چرچ کے اندر رکھے گئے ہیں۔ اگر یہ چرچ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں تباہ ہو جاتا ہے تو یہ اس قدر بڑی پیش رفت ہوگی کہ اس سے ساری عیسائی دنیا میں بھونچال آ جائے گا،
اور موجودہ حالات کا یہ طوفان بھی مذہبی جذبات کے شعلہ انگیزی کو روک نہیں سکے گا۔ تو غالب امکان یہ ہے کہ جیسے ہی چرچ کی تباہی کی خبر باہر آئی تو عیسائی دنیا میں اس کا رد عمل بہت شدید ہوگا۔ اب تک کے سورسز کے مطابق اس چرچ کی تباہی کی خبر کو باہر نکلنے نہیں دیا جا رہا، کیونکہ یہی ڈر اسرائیل کو بھی ہے کہ اس طرح سے عیسائی دنیا یہودیوں کے خلاف نہ ہو جائے۔ البتہ اس سے پہلے ہی پوری کی پوری عیسائی دنیا میں فلسطینیوں کے حق میں بے شمار مظاہرے ہو رہے ہیں، اور کئی جگہوں پر اور خاص طور پر امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں ایک یہودیوں کے حق میں نکلنے والی ریلی کا ٹکراؤ فلسطین کے حق میں نکلنے والی ایک ریلی سے ہوا، جہاں پر شدید ہاتھا پائی ہوئی اور کئی لوگ زخمی ہوئے۔ یہ سب باتیں اس جانب اشارہ کر رہی ہے کہ بے شک امت مسلمہ غفلت اور بے حسی کے نیند سو رہی ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنی چالیں چل رہا ہے اور عنقریب کفار کو منہ کی کہانی پڑے گی۔ ناظرین کرام، ہم جانتے ہیں کہ اس وقت اسلامی دنیا میں ایران وہ واحد ملک ہے جو فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے، اور پرانے خراسان کا بیشتر حصہ بھی ایران کے پاس ہی ہے۔ تو یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ جو لشکر خراسان سے کالے جھنڈوں کے ساتھ نکلے گا وہ ایران سے ہی نکلے گا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کالے جھنڈوں کا استعمال افغانی خراسان میں موجود طالبان کی وہ جماعت کرتی ہے جن کا دوسرے طالبان سے افغانی حکومت کے معاملے پر شدید اختلافات چل رہا ہے۔ اس لیے یہ قیاس کرنا فی الحال دشوار ہوگا کہ امام مہدی علیہ السلام کی نصرت اور قیادت میں جو کالے جھنڈوں والا لشکر نکلے گا وہ افغان طالبان کے ناراض گروہ کا ہوگا یا ایرانی خراسان میں موجود شیعہ ملیشیا کا۔ ہم نے افغان طالبان کے ناراض گروہ کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ حکومت میں موجود طالبان اس جنگ میں شرکت سے واضح انکار کر چکے ہیں، اور یہ ناراض گروہ شروع سے ہی ایسی حکومت کا حصہ بننے یا ایسی حکومت کو گلے ڈالنے کے لیے آمادہ نہیں تھا جو ان کے پیروں میں عالمی مصلحت کی بیڑیاں باندھ کر انہیں دنیا میں کل عام جہاد سے روک دے۔ اس لیے یہ طے کرنا فی الحال خاصا دشوار ہوگا کہ یہ لشکر کس گروہ پر مشتمل ہوگا۔ البتہ یہ لشکر خراسان سے نکلے گا، اس پر سبھی علماء کا اتفاق ہے۔ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے دنیا کے ریئیکشن اور حالات اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ اب دجال کے خروج کا وقت بھی نزدیک آتا جا رہا ہے۔ جیسے اس چرچ کی تباہی کی خبر باہر آئی ویسے یہ حالات مزید کشیدہ ہوتے چلے جائیں گے، اور سب سے پہلے دجال کا فتنہ ہمیں اپنے گھیرے میں لے لے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ دجال کے اس فتنے سے جس میں مسلمانوں کی اکثریت گرفتار ہو جائے گی اس سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہمارا ایمان سلامت رکھے، اور دجال کی وہ نشانی کہ اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا ہمیں وہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حدیث کے مطابق یہ نشانی صرف اور صرف وہ صاحب ایمان دیکھ سکیں گے اور جن کا ایمان پاک صاف اور خالص ہوگا۔ آنے والے حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں یہ تو اللہ رب العزت ہی جانتا ہے، البتہ ہم صرف اندازہ ہی لگا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے اور ہم دجال کے مقابل لڑنے والوں میں شامل ہو، نہ کہ دجال کے ساتھ شامل ہونے والوں میں ہمارا نام لکھا جائے۔ آمین ثم آمین۔